اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں مائک بند رکھیے، مائک بند رکھیے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. فلا تکن پس آپ نہ ہو فی مریتن شک میں من لقائہ اس کی ملاقات سے. وجعلناہ اور بنائی ہم نے وہ کتاب ھدی لبنی اسرائیل ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. وجعلنا منہم اور بنائے ہم نے ان میں سے ائمۃً پیشوا یہدون بامرنا جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کی. یہدون وہ ان کی رہنمائی کرتے تھے بامرنا ہمارے حکم کے موافق. لما صبروا آپ لوگ باہر چلے جائیں. جب انہوں نے صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا اور وہ تھے ہماری آیتوں پر یوقنون یقین رکھتے. ان ربک بے شک آپ کا رب هو یفصل وہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن. فیما ان چیزوں میں ان باتوں میں ان اختلافات میں کانوا فیہ جن میں وہ یختلفون اختلاف کرتے تھے. جن باتوں میں ان کو اختلاف تھا قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا. اولم یہدی لہم کیا اور ان کو سمجھ نہیں آئی اس سے. اولم یہدی لہم کیا انہیں سمجھ نہیں آئی. کم اہلکنا کتنی ہلاک کی ہم نے من قبلہم ان سے پہلے من القرون جماعتیں ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ان پر عذابات آئے. کیا اس سے یہ عبرت نہیں پکڑتے. یمشونا یہ چلتے ہیں فی مساکنہم ان کے گھروں میں. ان فی ذالک بے شک اس میں لا آیاتن البتہ کئی نشانیاں ہیں. لا آیاتن لا آیاتن نہیں ہے. عموماً ناظرہ پڑھنے والے یہ لخن جلی کرتے ہیں کہ زبر کو کھینچ کے الف بنا دیتے ہیں. کئی مقامات پر ایسا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے قرآن کریم کا حرف اپنی طرف سے بڑھا دیا. پھر آپ نے زبر کو کھینچ کر الف بنا دیا تو ایک حرف اضافہ کر دیا آپ نے قرآن میں. عموماً زبر کو کھینچا جاتا ہے. اب بعض جگہوں پر لا کو لا پڑھیں تو معنی نفی میں ہو گیا. اس بات کو نفی میں لے گئے. اس چیز میں بہت زیادہ دھیان رکھیے. اب دیکھیں اوپر آپ نے پڑھا تھا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اب اس کو بات پڑھیں لا نُذِيقَنَّهُمْ کیا ہم ان کو نہیں چکھائیں گے. حالانکہ یہاں کہا جا رہا ہم چکھائیں گے. تو لا کو لا پڑھنا با کو با پڑھنا یہ ایک الف آپ نے بڑھا دیا. اس میں بہت احتیاط کیجیے. زبر کو لمبا کر کے الف بنا دینا. زیر کو لمبا کر کے یا بنا دینا. پیش کو لمبا کر کے واو بنا دینا. معنی بدل گئے. نماز بھی خراب ہو جاتی ہے. اس سے بعض کا ایسی غلطی ہوتی نماز گئی ٹوٹ گئی. اس میں بہت دھیان کیجیے. افلا یسمعون کیا پس وہ نہیں سنتے. اولم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا انا نسوق الماء بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو
इलल अर्दिल जुरुज, चटियल जमीन की तरफ, बंजर जमीन की तरफ। फनुखरिजु बिही, बस हम निकालते हैं उस पानी के जरिए, ज़रअन, खेती, ताकुलु मिन्हु, खाते हैं उससे, अनआमुहुम, उनके जानवर, चौपाए, व अनफुसुहुम, और वो खुद भी खाते हैं। अफला युबसिरून, क्या पस वो देखते नहीं, इबरत नहीं पकड़ते, अल्लाह की ये नेमतें नजर नहीं आती हैं इन्हें। व यक़ूलूना, और वो कहते हैं, मताहा वल फतह, कब होगी ये फतह, इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। कुल, आप कह दीजिए, यौमल फतह, फतह वाले दिन, ला यनफ़उल लदीना, नहीं नफा देगा उन लोगों को, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, ईमानुहुम, उनका ईमान, अब ईमान लाना काम नहीं आएगा। वला हुम युनज़रून, और ना उनको मोहलत दी जाएगी। फ़अरिद अन्हुम, बस आप एराज कीजिए उनसे, वंतज़िर, और इंतजार कीजिए, इन्नहुम मुंतज़िरून, बेशक वो भी इंतजार करने वाले हैं। जी बस लिखिए। सूरत उस-सजदा, दर्स नंबर 4। सबक का उन्वान इस बात रिसालत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तहदीद मुकज़्ज़िबीन व मुआनिदीन, जुटलाने वालों की ज़ज्र व तौबीह। आयत नंबर 23 ता 30, आखिर सूरत। तर्जुमा आपने सुन लिया। सबक का रबत, इब्तिदाई सूरत में रिसालत मुहम्मदिया को जिक्र किया गया था। उसके बाद आपने तौहीद पर दलाइल सुने, फिर मुनकिरीन तौहीद का रद्द भी हुआ। इसके बाद अकीदा माआद, यानी बास बादल मौत, कल के सबक में आपने तफसीलन पढ़ा कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। मौत एक फना का नाम नहीं है, बल्कि मौत नाम है रूह और जिस्म को अलग अलग करने का। रूह फरिश्ता ले जाता है, जिस्म इधर छोड़ जाता है, जो मिट्टी में रल मिल जाता है। तो जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो रूह फिर इस जिस्म में दाखिल होगी और दोबारा फिर जिंदा हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि हर जिस्म मिट्टी में रलता मिलता है, नहीं, बल्कि जो अल्लाह वाले होते हैं उनके जिस्म भी महफूज होते हैं। और सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ताला, उनके बेटे जिनका इंतकाल आज से 29 साल पहले हुआ, 29 साल पहले, अभी ये पिछले माह में जो बारिशें हो रही थी उस दौरान उनकी कब्र ऊपर से खुल गई। अहले मुल्तान ने उनकी कब्र को देखा, अंदर वो बिल्कुल सही सालिम थे। 29 साल गुजर चुके हैं। तो ऐसे बेशुमार वाकयात, कई कई 100 साल गुजर चुके। तो अकीदा माद यानी बास बादल मौत, मरने के बाद की जिंदगी का तज़किरा करने के बाद अब सूरत के आखिर में दोबारा रिसालत मुहम्मदिया का मजमून जिक्र किया जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए यहां आपने जो इब्तिदाई आयात अभी पढ़ी हैं, इनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब का जिक्र किया कि आपसे पहले इंजील किताब हिदायत थी, इंजील से पहले तौरात किताब हिदायत थी। अब बाज़ औक़ात ईसाई या यहूदी ऐसी आयात को लेकर जिनमें यह बात कही जाती है कि तौरात और इंजील को किताब हिदायत कहा गया, तो मुसलमानों आप क्यों नहीं मानते? बिल्कुल ठीक है,
ہم تورات اور انجیل کو کتاب ہدایت مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی آمد سے پہلے وہ کتاب ہدایت تھی، اب وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ کتاب ہدایت ہم اب بھی مانتے ہیں، لیکن ان پر عمل اب منسوخ ہو گئے۔ اور دوسری بات، آج موجودہ تورات یا انجیل جس کو بائبل کہا جاتا ہے، بائبل کئی ہزار نسخے اس کے موجود ہیں، کئی ہزار نسخے۔ بعض لائبریریوں میں بائبل کے 3 4 5 ہزار نسخے رکھے ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ 2 بائبلیں یا 3 بائبلیں آپس میں سیم ہوں، ملتی نہیں، الگ الگ ہیں سب۔ تو موجودہ دور میں بائبل جو ہے وہ کتاب خدا جو اللہ نے بھیجی تھی، یا کتاب ہدا جو ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجی تھی، یہ وہ والی نہیں ہے، یہ محرف ہیں، تحریف ہو گئی ان میں۔ تو بتایا کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کتاب ہدایت تھی، لیکن ان مجرمین نے اس کا بھی انکار کیا اور مختلف طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے رہے، اذیتیں پہنچاتے رہے، تنگ کرتے رہے، پریشان کرتے رہے، ہیلے بہانے ٹال مٹول کیا کچھ نہیں کرتے رہے۔ کبھی کہتے یہ نہیں ہونا وہ ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہم ایسا نہیں کر سکتے، کبھی کہتے یہ احکامات بہت مشکل ہیں۔ کتنی باتیں آپ سورۃ البقرہ وغیرہ میں آپ پڑھائیں ان کے بارے میں، کتنا تنگ کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، مختلف طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے۔ لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ نے صبر کیا تھا، آپ بھی صبر کیجئے۔ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں۔ اور ان کے ظلم و ستم سے، ان کی شرارتوں سے، یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ اس سے اعراض کیجئے، منہ موڑیے، دھیان نہ دیجئے، آپ ان معاندین سے اعراض کیجئے، بس فتح کا انتظار کیجئے۔ آپ کی کتاب تو رات سے کہیں زیادہ کتاب ہدایت ہے، تو رات سے بڑھ کر یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو جس طرح بنی اسرائیل میں بعض ائمہ ہدایت ہم نے بنائے، اس طرح ہم آپ کے اصحاب میں، آپ کی امت میں بھی ہم ائمہ ہدایت بنائیں گے۔ اور یہ کام صبر اور استقامت پر حاصل ہوتا ہے، یہ مقام صبر اور استقامت پر ملے گا۔ آپ کے اصحاب کے لیے اللہ نے یہ مقام مقدر کر دیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بڑے بڑے ائمہ اور پیشوا آتے رہیں گے۔ فرمایا ہم نے، اب آیات کی طرف آ جائیے، جو آیات کا ترجمہ ہوا بس انہی کی بس تفہیم عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، آپ اس کے ملنے سے کسی شک و شبے میں نہ رہیں۔ مطلب سمجھ نہیں آیا ہوگا آپ کو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، آپ اس کے ملنے سے کوئی شک یا شبہ نہ کریں۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے، آپ موسیٰ علیہ السلام کے کتاب ملنے کے بارے میں شک نہ کریں کہ پتہ نہیں ان کو کتاب ملی تھی یا نہیں ملی تھی، یقیناً ملی تھی ان کو کتاب۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اور ان کو کتاب بھی دی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو اسی طرح آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، تو اس آیت میں خطاب ظاہراً تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی یا موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت دی تھی اس میں شک نہ کریں، واقعتاً حضرت موسیٰ نبی تھے اور من جانب اللہ ان کو کتاب بھی ملی تھی، آپ شک نہ کریں۔ بتایا کہاں تو اللہ کے نبی کو جا رہے ہیں، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، لیکن سنانا مقصود امت کو ہے، امت کو سنایا جا رہا ہے۔ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ امت کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کی نبوت میں کوئی شک نہیں تھا، امت کو کہا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی امتیوں، حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے، ان کے بارے میں شک نہ کرنا۔ ایک تفسیر، اس کی تفسیر یوں بھی کی جاتی ہے، نمبر 2 دوسری تفسیر کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، اس میں آپ شک نہ کیجیے۔
اس لیے کہ یہ ایک حقیقت تھی، آپ نے حضرت موسیٰ ہی کو دیکھا تھا، تو اشارہ اس طرف تھا کہ آپ کی امت میں بھی ائمہ ہدایت آئیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ائمہ ہدایت آئے۔ آپ کی امت میں حضرات خلفائے راشدین، اس کے بعد دیگر صحابہ تابعین، دیکھ لیجیے ان کو کیسے امام ہدا تھے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی وہ کتاب کون سی تھی؟ تورات کتاب ہدایت تھی اس زمانے میں، لیکن یہودیوں نے اپنے پیسوں کی خاطر تورات کو بیچ ڈالا، اپنی مرضی کے فتوے اس میں درج کر دیے، جو بات مشکل لگی وہ نکال کر اور لکھ دی، ہاں کو نہ کر دیا، نہ کو ہاں کر دیا، بس ساری تبدیلی کر کے اب نام و نشان ہی نہیں ہے کہ تورات زبان کون سی تھی اس کی۔ اس لیے علماء امت نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کسی کو تنہا قرآن کا ترجمہ چھاپنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کا ترجمہ اگر کسی نے لکھنا ہے تو ساتھ قرآن بھی لکھی اور ساتھ ترجمہ شائع کرے، فقط تنہا۔ آج تک آپ نے نہیں دیکھو گا کہ ایک جلد میں صرف ترجمہ ملے، دیکھا کسی نے؟ اجازت نہیں ہے اس کی۔ اگر ایسا ہو گیا، اوپر آیت نہیں لکھی ہوئی ویسے ہی ترجمہ، کسی کو کیا پتا بھائی کس چیز کا ترجمہ ہے یہ؟ تو قرآن کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے لیا ہے۔ فرمایا جس طرح ان کی امت میں پیشوا تھے، آپ کی امت میں بھی پیشوا ہوں گے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ کو غلبہ نصیب ہوگا، اور یہ ائمہ ہدایت لوگوں کو سیدھے راستے پر چلائیں گے، ہدایت کی طرف بلائیں گے۔ لیکن لوگ اختلاف کریں گے، اور اختلاف سے نہیں ڈرنا، اس اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عدالت لگے گی، اس اختلاف کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ہر ایک کو اس کے حال اور اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ ابھی آئندہ آیات میں منکرین رسالت کی تحدید کی گئی ہے، یہاں تک اس کا ذکر کرنے کے بعد یہ آگے اگلی آیات میں اولم یہدی لہم کما اہلکنا من قبلہم سے آگے منکرین رسالت کی تحدید کی گئی کہ یہ عذابات اور آخرت اور اللہ کی ملاقات، مرنے کے بعد کی زندگی، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ کیا ان کو پہلے لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں چلا؟ کیا انہیں یہ اطلاع نہیں ملی؟ پہلے بھی بڑی قومیں تھیں، ان پر کتنے عذاب آئے، زمینی عذاب، آسمانی عذاب، آگ کے عذاب، ہوا کے عذاب، پانی کے عذاب، کیا ان پر نہیں آئے؟ وہ عذابوں میں ہلاک نہیں ہوئے؟ یہ لوگ ان علاقوں سے کیا گزرتے نہیں ہیں، سفر نہیں کرتے ہیں؟ آتے جاتے ان کے کھنڈرات ان کی بستیوں میں سے گزرتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا ان کے سامنے عرب کے اندر پرانے لوگ یہ تذکرے، واقعات، قصے بیان نہیں کرتے کہ ادھر یمن میں قوم عاد اور قوم سمود ہوا کرتی تھی، یہ ساتھ مدائن سالف وہ علاقہ، شعیب اور صالح علیہ السلام کے علاقہ، کیا یہ یہاں سے گزرتے نہیں ہیں؟ شام اور یمن کے سفروں میں یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ ان کھنڈرات کو جانتے نہیں ہیں یہ کن قوموں کے تھے، کیسے اللہ کے عذاب آئے، کوئی بچہ بھی وہاں نہ بچا؟ اس سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ ان لوگوں کے قصے زد زبان تھے، ان کے تذکر ہوا کرتے تھے، کیوں نہیں عبرت حاصل کرتے؟ یہ کہیں ان پر بھی عذاب نہ جائے، کیوں نہیں مانتے اللہ کی بات کو؟ کیوں اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں؟ تو یہ منکرین رسالت کی تحدید کی ہے کہ ان کو شرم کیوں نہیں آتی، غیرت کیوں نہیں آتی، باز کیوں نہیں آتے، اللہ کے نبی کی بات مانتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا یہ بھی عذاب کا انتظار کرتے ہیں؟ ہاں، لیکن یاد رکھیے جب عذاب آ جائے گا پھر موقع نہیں ملے گا توبہ کرنے کا۔ جب عذاب آ جائے گا، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ قیامت میں ہو، جب عذاب خداوندی آئے گا پھر تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اب ایمان لاؤ، اب ایمان لانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جیسے اسی صورت کے پچھلی آیات میں آپ نے یہ بات پڑھ لی ہے کہ مشاہدے کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ قیامت کے دن تو وہ کہیں گے ربنا ابصرنا، اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب ہم نیک بن کے آئیں گے۔ کیا قبول کر لی جائے گی ان کی یہ بات؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ اب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ ہو گیا ہے۔ اب تم نے جہنم کو دیکھ لیا، اب تم نے قیامت کو دیکھ لیا، مرنے کے بعد کی زندگی کو تم نے دیکھ لیا، اب کہتے ہو کہ ہمیں واپس دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ ہم ایمان لائیں اور اب ہم نیک کام کریں، متقی اور پرہیزگار بن کر آئیں۔ اب تمہاری اس درخواست کو پورا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھ لیا ہے،
मुशाहिदे के बाद ईमान रहता ही नहीं है। ईमान नाम ही बिलगैब है, अल्लज़ीना युमिनून बिलगैब, बिन देखे ईमान। अल्लाह के रसूल की जबान पर एतमाद करके ईमान लाने का नाम ईमान है। अपनी आंखों से देखकर ईमान लाने को कौन ईमान कहता है? तो मुनकिरीन रिसालत की तहदीद के बाद अब मुनकिरीन क़यामत की तहदीद फरमाई। क्या इन मुनकिरीन ने कभी ये नहीं सोचा या नहीं देखा कि हम बंजर जमीन, खुश्क जमीन, चटियल जमीन, जिसके अंदर किसी एक सब्जे का भी नाम और निशान नहीं होता, हम आसमान से पानी बरसाते हैं। पानी को हांकते मतलब बादलों से, पानी से भरा हुआ बादल हम आंकते हैं उस जमीन की तरफ। सूरत अर्राअद में इसको आपने तफसीलन पढ़ लिया कि जहां बारिश की जरूरत होती है बादल जमा होकर उसको हंकाया जाते हैं, वहां जाकर वो बरस जाते हैं। फिर उस जमीन पर हम बारिश बरसाते हैं, फिर उस जमीन से हम सब्जा निकालते हैं, उससे चारा निकालते हैं, गल्ले निकालते हैं, फसलें निकालते हैं, फल और फूल निकालते हैं, जिसे तुम भी खाते हो और तुम्हारे जानवर भी खाते हैं। वरना जानवर भी भूख से मर जाते हैं। कैद साली आ जाए तो जानवर किधर बचते हैं? तुम भी खाते हो, तुम्हारे जानवर भी खाते हैं। क्या इससे तुमने कभी सोचा नहीं कि जो खुदा इस सख्त जमीन से, पत्थर हुई जमीन से, बंजर जमीन से, खुश्क जमीन से, इस खुश्क मिट्टी से, सख्त मिट्टी से घास निकाल सकता है, क्या वो मरने के बाद मुर्दों को दोबारा इस मिट्टी से नहीं निकाल सकता? उसके लिए कौन सा मुश्किल काम है? जब किसान दाना मिट्टी में दफन करता है, वो दाना कितने मराहिल तय करता है, कितनी मंजिलें तय करता है, उसकी क्या क्या कैफियतें होती हैं, कोई जानता है? किस तरह वो दाना फटता है, कैसे उसके अंदर से कौंपल निकलती है, फिर वो बड़ा होकर जमीन को फाड़ कर जमीन से बाहर आ जाता है। वो नन्ही सी कौंपल जिसको हाथ लगाएं तो मसल जाए, टूट फूट जाए, मुर्गी का चूजा भी उसको चोंच मार के तोड़ देता है, वो कैसी सख्त जमीन को फाड़ के बाहर निकल आती है। कौन निकालता है? क्या तुमने कभी नहीं देखा किस तरह कितने मराहिल से वो दाना गुजर कर फल और ग़िज़ा की शक्ल में नमूदार होता है? इंसान को नजर नहीं आता ये, और कहते हैं मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? इंसान खुद अपनी पैदाश को नहीं देखता। किस तरह अल्लाह ने इब्तिदाअन इसको मिट्टी से बनाया, इसी सूरत में पीछे आपने ये बात पढ़ ली। फिर उसके बाद नस्ल चलाने के लिए अल्लाह ताला ने इसी मिट्टी से, इसी जमीन से ग़िज़ा निकाली। मुख्तलिफ गल्ले, दालें, सब्जियां, चारे, फल, सारी चीजें जमीन से निकलती हैं। उसी आटे से, उसी जौ से, उसी गंदम से फिर बेशुमार किस्म की चीजें आपकी बेकरियां बनाकर आपको देती हैं। तो मरकज तो जमीन ही है सब चीजों का, जमीन से सारी चीजें आ रही हैं। फिर वो चीजें तुम खाते हो। किस तरह वो ग़िज़ा इंसानी जिस्म के कई मराहिल तय करती है, निजाम इन्हिज़ाम जो है उसके अंदर जाती है और कहां कहां से कहां पहुंचती है। कुछ हिस्सा उसका खून बनता है, कुछ फासिल होकर बाहर निकल जाते हैं, कुछ हिस्सा जिस्म की ताकत और सेहत के लिए खून बनकर उसके अंदर चलता रहता है। फिर इसी खून से अल्लाह ताला ने नुत्फा बनाया, फिर उसी को रहम मादर में मुंतकिल किया और वहां मुख्तलिफ मंजिलें तय करता। फिर विलादत से बचपन, बचपन से लड़कपन, लड़कपन की मंजिलें तय करता करता जवानी की मंजिलें तय करता है, जवानी के बाद बुढ़ापे की तरफ आया, बुढ़ापे की मंजिलें तय करता है। ये सब बातें इतनी हद तक तो तुम्हारे सामने हैं, लेकिन इनकी बातनी कैफियत कोई साइंसदान, कोई फलसफी, कोई मुअर्रिख, कोई अक्लमंद जानता है ये कैसे कैसे अल्लाह ने कर दिया। अगर किसी को दोबारा जिंदा होने की हकीकत समझ नहीं आती तो इससे दोबारा जिंदा होना महाल या नामुमकिन कैसे बना? दुनिया की हजार अशियाएं अकल में नहीं आती, हकीकत तक उनकी रसाई नहीं हो सकती, न इदराक कर सकती है हमारी अकल। इतनी छोटी सी अकल में इतनी बड़ी बातें नहीं आती। लिहाजा किसी आदमी का यह कहना कि यह बात हमारी समझ में नहीं आती, तो इससे किसी चीज का महाल होना साबित नहीं होता। तुम्हारी समझ का कसूर है, इसका यह मतलब नहीं कोई चीज है भी नहीं है। लिहाजा अपनी समझ के कसूर को किसी और पर न उंडेलिए, समझ का कसूर है। इसका यह मतलब तो नहीं कि यह चीज है भी नहीं। एक आदमी ने एक चीज देखी नहीं है, वो कहता है भी नहीं, ऐसा मुमकिन है? जैसे आज बात साइंसदान कहते हैं जी हमने ये चीज देखी नहीं तो हम मानते भी नहीं। तो ये गलत नजरिया है कि जो चीज आपने देखी नहीं तो वो मौजूद भी नहीं होगी।
آپ میں سے کس کس نے امریکہ دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا نا، لیکن کیا وہ موجود بھی نہیں ہے تو صحیح۔ اگر آپ کو کوئی کہہ دیا امریکہ میں ایک نیاگرا آبشار ہے، ہم نے تو نہیں دیکھی، ہم نہیں مانتے، نہیں ہے، تو بھائی آپ کی عقل کا قصور ہے، دیکھنے والوں نے تو دیکھی ہے۔ تو ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہے بھی نہیں یا ہو بھی نہیں سکتی، وہ آپ کا قصور ہے۔ تو آپ نے اگر مرنے کے بعد کی زندگی نہیں دیکھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہے بھی نہیں، ہوگی۔ اور سائنسدانوں کو یہ کہنا کہ چیز نہیں ہے، نظر نہیں آتی، تو ہوگی بھی نہیں۔ بھائی کتنی اشیاء جو تمہیں پہلے معلوم نہیں تھی اب معلوم ہوتی جا رہی ہیں۔ کچھ عرصے بعد یعنی فلاں علاقے میں قوم دریافت ہوئی، کبھی کہتے ہیں فلاں مخلوق فلاں جنگل میں دریافت ہو گئی، کبھی کہتے ہیں کئی ہزار سال یہ پرانی مخلوق ہے اور وہ ابھی دریافت ہوئی، فلاں علاقے میں جزیرہ دریافت ہوا، وہاں پر اتنے لوگ آباد ہیں، وہ ابھی دریافت ہوا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ وہ پہلے نہیں تھا؟ پہلے بھی تھا لیکن تمہیں معلوم نہیں تھا۔ تو جو چیز تمہیں معلوم نہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہوتی بھی نہیں ہے، جو چیز تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ نہیں ہوتی، وہ چیز موجود ہوتی ہے، ہاں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنے کسی نے اس دن بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا، کوئی آدمی صراف کے پاس آیا، سنار کے پاس آیا، وہ کہنے لگا جی ہم نے ایک پتھر کو تولا ہے، اس پتھر کا وزن 100 ٹن تھا۔ سنار کہتا میں نہیں مانتا۔ بھائی کیوں نہیں مانتا؟ کہتا میری سمجھ میں نہیں آتی، اتنا سا میرے پاس ترازو، اس میں 100 ٹن پتھر کے در سے آ گیا۔ تو سنار صاحب آپ اپنے ترازو کو ختمی اور کلی نہ سمجھیے، صرف ترازو آپ کے پاس ہی نہیں ہوتی، آپ کی تولے ماشے والی ترازو میں 100 ٹن کے در سے آئے گا۔ تو اگر کسی کی چھوٹی سی عقل ہے ماشے جتنی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری عقل میں سارا کچھ آ جائے۔ ہم نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا وہ ہے، اگرچہ ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور یقین کیجئے ہمیں کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس میں تو شک ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اور اللہ نے جو بات بتا دی، خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگرچہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ اسی کا نام اعتماد اور اسی کا نام ایمان ہے۔ جس اللہ نے ایک مردہ پانی کے قطرے سے زندہ انسان بنا کر کھڑا کر دیا، کیا وہ تمہیں مردہ کرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے بعد آگے اگلی آیات میں مشرکین مکہ کے ایک شعبے کا جواب دیا۔ مشرکین مکہ بطور مذاق مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ فتح آئے گی، فتح کا دن آئے گا، غلبے کا دن آئے گا، ہمیں فتح ملے گی، ہمیں غلبہ ہوگا، کہاں ہے وہ دن؟ لائیے دکھائیے ہمیں بھی۔ تم کہتے ہو نا کہ مسلمانوں کو غلبہ ملے گا، تو وہ دن کب آئے گا ہمیں بھی دکھائیے۔ اس کی 2 تفسیریں کروں گا، توجہ ہے آپ کی، بلکہ 3۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ جو بھی آپ نے آیت میں پڑھا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ۔ یوم الفتح سے مراد کیا ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں یا فتح سے فیصلے کا دن مراد ہے۔ منکرین قیامت مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم کہتے ہو فیصلے کا دن یعنی قیامت آنے والی ہے، کب آئے گی وہ؟ لائیے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب میں کہہ دیجئے تمہیں کیا جلدی بنی ہوئی ہے؟ تمہیں اس کے انتظار ہے کہ قیامت آئے گی تو تمہارے ساتھ کوئی خیر اور بلائی ہوگی؟ نہیں 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 نہیں، تمہارے لیے قیامت کے دن کوئی بلائی یا خیر نہیں ہوگی، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملنا اس سے، اس لیے کہ اس دن اگر تم یہ سوچتی ہو کہ تمہارا ایمان لانا فائدہ مند ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ وہاں پھر کوئی نجات کی دور دور تک کوئی بات، تو کیا مہلت بھی نہیں ملنی۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر یوم الفتح سے مراد یہ ہے کہ ہم اس دن ایمان لیں گے، اے مشرکین مکہ، اے دنیا جہان کے کفار، اگر تمہارا مقصد اس بات سے یہ ہے کہ یوم الفتح جب آئے گا، قیامت کا دن جب آئے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو یاد رکھو اس وقت ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا، اور نہیں تمہیں دوبارہ کوئی دنیا میں بھیجا جائے گا جو چلو بھائی ٹھیک ہے آپ لے آؤ، تیاری کر کے آ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ عذاب اور قہر اور غضب کو دیکھ کر تمہاری یہ سوچ کہ ہم ایمان لے آئیں گے غلط ہے، وہ ایمان قابل قبول نہیں۔ موت کو دیکھ کر یا عذاب کو دیکھ کر یا قیامت کو دیکھ کر ایمان لانا معتبر ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس سوال سے تمہارا مقصد اور غرض یہ ہے کہ تم کہتے ہو بھائی آخرت کا وہ فیصلے کا دن، فتح کا دن کب آئے گا، اگر تمہاری اس سے مراد یہ ہے
کہ نہیں आना, झूठ कहते हो तुम, तो ये भी तुम्हारी सोच बातिल है। यकीनन वो दिन आकर रहेगा, तुम्हारी इन बातों से, तुम्हारे इस मजाक और तमस्खर से कि फतह का दिन कब है, क्यों नहीं आता, कहां है, इतनी देर क्या हो गई, ताखीर क्या हो गई, तुम्हारे इस मजाक से वो दिन टलता नहीं है, उसने आना ही आना है। कर लो तुम मजाक, उसने नहीं टलना, वो आएगा। तुम समझते हो कि हम अगर ये कहेंगे तो वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कि इनका मजाक कि क़यामत कब आएगी, ये तुम्हारा मजाक है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, पिछली सूरत की इब्तिदा आखिर में आपने पढ़ा, सूरह लुक़मान की आखिरी आयत यही थी ना, क़यामत का इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। कब आएगी अल्लाह को पता है। ये तो बुनियादी अकायद है। अगर अल्लाह ताला किसी को मरने का वक्त बता देता कौन कब मरेगा, तो इम्तिहान खत्म हो जाता, सारी जिंदगी गुनाह करते करते मरने से एक महीना पहले आकर नेक बन जाता। भाई अल्लाह ने बताया ही नहीं कि मरना कब है। और अगर अल्लाह बता देते किसने कब मरना है, कितनी जिंदगी है, फिर और मुश्किल हो जाती। जब जू जू दिन गुजरता, बीमार पड़ता जाता, कमजोर होता जाता, मौत को सोच 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 के बाबा और जिंदगी का दिन कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, बस अब तो 2 दिन रह गए हैं, ये तो मरने से पहले ही मर जाता। अल्लाह ने बताया ही नहीं है। तो फरमाया क़यामत को जो दिन आना है उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होना। या अगर तुम ये समझते हो कि नहीं आएगा तो ये भी तुम्हारी सोच गलत है। उस दिन ने आना है और ऐसे आएगा कि पलक झपकने की देर भी नहीं लगेगी। और अगर यौमुल फतह से मराद फतह मक्का का दिन है या बदर की फतह का दिन मराद है, तो फिर यहां पर अल्लज़ीना काफरू से आम काफर मराद नहीं होंगे, बल्कि खास मक्तूलीन बदर मराद होंगे। और वो मक्तूलीन जो फतह मक्का के मौके पर मरे वो मराद होंगे। कि उस वक्त बदर के अंदर ये कहते हैं ये फतह का दिन कब आएगा, तो जब वो मैदान सजेगा, जब तुम्हें तलवार और तीरों से तुम्हारा फैसला किया जाएगा, फिर अगर तुम कहो कि हम ईमान ले आएंगे तो अब भी तुम्हारा ईमान तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा। इसलिए कि जब मौत को अपने सामने देखा जाता है, फिर अगर कोई ईमान लाता है तो ईमान मोतबर ही नहीं होता। वो तो फिरौन ने भी कहा था डूबते हुए, गरक होते हुए कि मैं ईमान लाता हूं, लेकिन अब उसका ईमान काबिल कबूल नहीं है। आप तो अपने सामने देख लिया, आप तो मुशाहिदा हो गया। फिरौन बवक्त गरक कह रहा था मैं ईमान लाता हूं, लेकिन कोई फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं। तो लिहाजा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मजाक करने वालों से एराज कीजिए, इनकी तरफ रुख ही न कीजिए, ध्यान ही न कीजिए। अल्लाह ने जो वादा किया वो सच्चा, पक्का और हक है। आप उस दिन के इंतजार कीजिए। ये भी इंतजार कर रहे हैं, यानी फतह, चाहे तो फतह बदर हो, चाहे तो फतह मक्का हो, चाहे तो रोज़े क़यामत हो, वो दिन आएगा जरूर। इंतजार कीजिए, वो दिन अनकरीब आने वाला है। अगर बदर मरा दो तो वो दिन अनकरीब आने वाला है, तलवार इनका फैसला करेगी और तबाही के मंजर इनको अपनी आंखों से नजर आएंगे। और अगर इससे फतह मक्का मरा दो तो भी यही मुराद है। और अगर क़यामत का दिन मरा दो तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अनकरीब वो दिन आने वाला है, लेकिन कब आएगा अल्लाह ने उसको छुपा कर रखे। हक अपने वक्त पर इंशाअल्लाह जरूर जाहिर होगा, फैसला होकर रहेगा। वंतज़िर, इंतजार कीजिए आप, इन्नहुम मुंतज़िरून, बेशक ये भी इंतजार करने वाले। हकीकत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, खरा कौन है, खोटा कौन है, फैसला हो जाएगा। तो इसलिए इंसान को उस दिन के आने से पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए, अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए कि मैंने भी इस दुनिया से जाना है। अब अज़ाबात को देखकर या मौत को देखकर कोई मैं ईमान लाता हूं तो वो ईमान काबिल कबूल या मोतबर नहीं होता। इसलिए हर इंसान को फिक्र करनी चाहिए, गौर करना चाहिए, तदब्बर करना चाहिए कि मुझे दुनिया से जाना है, यहां पर हमेशा नहीं रहना। तो मैंने जहां पर हमेशा जाकर रहना है, जहां पर कभी फना नहीं आएगी, जहां पर कभी मौत नहीं आएगी, मैंने वहां के लिए क्या 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 तैयार किया हो। इसलिए इंसान को गाफिल नहीं होना चाहिए, इंसान को तैयार रहना चाहिए, तैयार। जो इंसान गाफिल होता है ना वो नाकाम हो जाता है। इसलिए गफलत अच्छी चीज नहीं है, याद रखिएगा। जो गफलत से निकल गया वो कामयाब हो गया। बहुत सारे लोग गफलत में पड़े रहते हैं, कोई परवाह नहीं करते, जैसा दिन गुजरा, जैसी रात गुजरी, किस वक्त क्या हो रहा है, कोई परवाह नहीं।
اللہ اکبر. چلیں بس.